السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہوپفلی کچھ لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں، ہوپفلی انشاءاللہ کنٹینیوس کر لیں گے۔ یہ کلاس اگر کچھ نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ یہ کلاس اسلامک ہسٹری کی ہے اور اس کا سب ٹائٹل ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس۔ ہم لوگ کو اپنے ماضی سے، اپنے دین سے، اپنے پیغمبروں سے، اپنے انبیاء علیہ السلام سے اور اپنے آبا و اجداد جو لوگ دین کا میسج ہم تک لے کر آئے، ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے کلاس ہے۔ اور جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پروگرس کر رہے ہیں۔ تقریباً چند انبیاء علیہ السلام کو اسٹڈی کر لیا ہے اور آئندہ بھی اب ہم آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسٹڈی کریں گے، اور ہوپ فلی کہ آج ان کو کور کر پائیں گے، لیکن شاید یہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی دو حصوں میں تقسیم کرنی پڑے۔ بہرحال ہم سب کا مقصد، میرا مقصد، آپ سب کا مقصد انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کریکلم ہے، سلیبس ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ جو نئے لوگ ہیں ان کو مین پیج پہ مل گیا ہوگا۔ پیغمبروں کی جو اپروکسیمیٹ جو جنریشن گیپس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے اس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہوتی ہے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتی ہے، اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں گے، ہم لوگوں نے پہلا حصہ تقریباً کور کر لیا ہے، آج دوسرے پیغمبروں کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ یہ تمام پیغمبروں کی لوکیشنز ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئرڈ ہے، اور یہ اپروکسیمیٹ ٹائمنگز ہیں، یہ ایگزیکٹ ٹائمنگ تو نہیں ہے لیکن اپروکسیمیٹ ٹائمنگز ہیں یہ پیغمبروں کے۔ دنیا کا نقشہ آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ورلڈ میپ آپ سب کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس کے بعد اسپیسیفکلی مڈل ایسٹ کا میپ، یہ کیونکہ سارا جو ہم لوگوں کا زیادہ تر اسٹڈی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ مڈل ایسٹ کے اس ایریا میں ہوگی جہاں مسلمان امپائرز آئی ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 1527 بی سی سے لے کر 1408 بی سی تک چلا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر ہیں جو اولو العزم میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 5 پیغمبر اولو العزم میں سے ہیں، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کا قرآن شریف میں ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے ایک طرف سے یوسف علیہ السلام ہے، لیکن دوسری جنریشن میں تقریباً 5 جنریشن کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے قرآن شریف میں ان کا ذکر تقریباً 136 مرتبہ آیا ہے، اور مختلف صورتوں میں آیا ہے، مختلف آیات میں آیا ہے، بہت ڈیٹیل سٹوریز بھی ہیں ان کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے چونکہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، تو ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف کہانیاں اور سٹوریز ہم سے شیئر کی ہیں اسی موسیٰ علیہ السلام کے دور کے دوران۔ ان کا دور جو ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کر دیا، ان کا قرآن شریف میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس سے زیادہ کسی پیغمبر کا ذکر نہیں آیا۔ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک لسٹ ہے جسٹ فار یہ ریفرنس کہ یہ سورہ نمبر ہے، یہ سورہ کا نام ہے، اور یہ اتنی دفعہ ان آیات نمبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں سورہ اعراف اور سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ، اس میں ان کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے، باقی بھی صورتوں میں ذکر ہے، البقرہ میں بھی کافی دفعہ ذکر آیا ہے، اور یہ صرف وہ آیات ہیں جن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو مثلا موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، پھر اگلی آیات میں مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہی ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ان کا نام نہیں ہے تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ لیجیے تقریباً I would say کہ اراؤنڈ 200 ٹائمس تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلا ہے قرآن شریف میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ اس کا، یہ پہلی بات یہ عربک نام نہیں ہے،
لیکن اس میں منہ کا مطلب ہے پانی اور سا ہے بچائے گئے، یعنی پانی سے بچائے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا نام اسی لحاظ سے پڑ گیا کیونکہ سب سے جو میجر ایونٹ ان کی زندگی میں ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ جب فرعون کے پاس سے وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ریڈ سی میں ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی سے بچا لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لینیج ہے، نسب ہے، وہ اس طرح ہے کہ موسیٰ بن عمران بن یسخر بن قاہس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اس کا قرآن شریف میں بھی ذکر آیا ہے، اور پھر ایک اور عمران بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور اس کا ذکر ہم انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسکشن میں کریں گے انشاءاللہ. اچھا، وہ ظاہر سی بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ سن تھے. ان کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی والدہ کا نام یوخبت تھا، اور وہ دونوں جو ہیں اللہ کے نیک بندے تھے، دین ابراہیمی پہ تھے. تو وہ جو فرعون نے اپنا مذہب اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا ایجپٹ میں، وہ اس کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن بہرحال بہت سے اچھے اللہ کے نیک بندے وہاں موجود تھے جو دین ابراہیمی اللہ کے ایک ہونے پہ یقین رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا مریم، اور ایک بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا ہارون. اور ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر ہوئے، اور ان کا ذکر بھی ابھی آئے گا کسی کلاس میں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، اور توریت جو ہے آپ سمجھیے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کو دی گئی. حضور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور توریت میں جو ہے اللہ کے احکامات تھے جن کو بنی اسرائیل نے ناٹ ونس ناٹ ٹوائس بلکہ مسلسل اس کے خلاف چلتے رہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر بہت سخت سزائیں بھی ملی. لیکن بہرحال یہ توریت ہے جس کے اوپر ایز اے مسلمان ہمارا بھی ایمان ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دکھنے میں ان کا ناٹ فیئر کمپلیکشن یعنی گندمی رنگ تھا، لیکن یہ کہ تھوڑا سا دبتا ہوا تھا، یعنی کہ نہ وہ فیئر تھے نہ بہت زیادہ ڈارک تھے، تو درمیانی رنگ تھا. ان کے گھنے بال تھے، بہت زیادہ دبلے نہیں تھے، لیکن ان کی بلڈ اچھی تھی، یعنی مسکولر تھے. اور وہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرانگ بنایا تھا، اتنی طاقت تھی کہ وہ کم از کم 10 ہیلدی آدمیوں کی طاقت سے زیادہ ان کی طاقت تھی. اور انہوں نے جو ہے بنی اسرائیل کو، جس کو اس قوم کو بنی اسرائیل قوم کو سبتی بھی کہتے ہیں، اور وہ ایجپٹ میں تھے، اور یہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہو چکے تھے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، یا فرعون کے پاس جا کے انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہا. اور باقی قبطی تھے. تو فرعون کی قوم کو یا فرعون کے جو ساتھ تھے لوگ، ان کو قبطی کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو سبتی کہتے ہیں. فرعون کا یہ طریقہ کار تھا کہ اس میں، چونکہ فرعون بیسیکلی جو وہاں کے جتنے بھی فرما روا ہوتے تھے ایجپٹ کے اس زمانے کے، سب فرعون کہلاتے تھے. اور فرعون نے جو ہے اپنی قوم کو بانٹا ہوا تھا، بنی اسرائیل کو بالکل الگ تھلگ کر کے ان سے غلامانہ طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، اور ان کو بہت ہی ٹیریبل لائف تھی ان کی. اور اس نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی سب کو الگ الگ آباد کیا ہوا تھا، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ جگہوں پہ. اور اس کے پاس فیرو کی جو فرعون کی اپنی آرمی تھی وہ تقریباً 1.5 ملین تھی. تو آپ کمپیئر کر لیجئے کہ 6 لاکھ جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اور صرف فرعون کی آرمی جو تھے وہ 1.5 ملین تھی. تو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ 15 لاکھ اس کی آرمی تھی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ آن دا نائٹ آف مائی اسcent ٹو ہیون، یعنی معراج کی رات کو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، وہی جو مختلف آسمانوں پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک لمبے قد کے اور براؤن مین تھے، یعنی گندمی رنگ تھا ان کا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اچھا، فرعون کون تھا؟ فرعون جو ہے اس کو بیسیکلی اس کا نام تھا رامسیس، لیکن رامسیس الثانی یعنی رامسیس سیکنڈ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ بھی فرعون تھا ہی اور ایجپٹ کا بادشاہ تھا. اور اس کے بعد اس کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا من عطا. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے زمانے کا فرعون تھا وہ وہی تھا جو آخر میں جس کو اللہ کا پیغام دینے آئے تھے، یا اس کا بیٹا تھا، یا اس کا بھائی تھا. تو اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ دونوں فرعون تھے. اور جو ڈفرینٹ اوپینین تھے وہی ہیں کہ رامسیس 1 was father of Ramses II, Ramses I was brother of Ramses II, اور Ramses II was the one who lived a long life and was same during موسیٰ علیہ السلام childhood and adulthood. تو اب اس کے اندر یہ مختلف روایات ہیں، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ
یقیناً باپ بیٹے تھے یا بھائی تھے یا جو بھی تھے وہ فرعون ہی تھے، اور لیکن دوسرے فرعون کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی محل میں ہی پرورش ہوئی ہے۔ فرعون کا جو اسٹائل آف گورننس تھا وہ لوگوں کو مروا دینا، ٹارچر کرنا تاکہ اپنی حکومت قائم رکھ سکے، لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر والا اصول اس نے اپنایا ہوا تھا، بہت زیادہ پروپیگنڈا کرواتا تھا اپنے خدا ہونے پہ اور دوسری چیزوں پہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ابراہمک ریلیجن کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ کیریکٹر اسیسینیشن بہت کرواتا تھا اپنی پوری قوم کے اندر، بنی اسرائیل کی، اور پھر لوگوں کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرتا تھا۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب اسرائیل جو ہیں یہ تو ڈسینڈنٹس آف یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یعنی ان کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی آل اولاد ساری بنی اسرائیل کہلائی، اور جو ہے وہ بہت بری طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ فرعون نے جو ہے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ جو ہے وہ بہت بڑی آگ جو ہے وہ فلسطین یعنی یروشلم کی طرف سے چلی ہے، اور وہ آگ جو ہے بنی اسرائیل کے گھروں کو بالکل چھوڑتے ہوئے جو فرعون کی قوم تھی ان کو سارے محل کو اور سارے قوم کو جلا کے راکھ کر دیا اس نے۔ تو جب وہ صبح اٹھا تو اس نے اپنے لوگوں کو جو ڈریم کی بتاتے تھے خواب کی تعبیر، تو ان سے جب پوچھا تو ان لوگوں نے سب نے تقریباً متفق یہی کہا کہ ایک آگ اٹھے گی، ایک کوئی شخص آئے گا جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور وہ تمہارے تخت و تاج کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا اور تم اسی کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اب فرعون کو بہت زیادہ پریشانی پیدا ہوئی تو اس نے باقی ڈیٹیلز وغیرہ پوچھی، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اعلان کر دیا اپنی پوری امپائر میں کہ جو بھی بچہ پیدا ہو یعنی لڑکا یعنی بوائے بورن ہو تو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے اور اس کو پھینک دیا جائے، اور جو بچیاں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، یہ بھی تھا کہ آلٹرنیٹ ایئرز میں جو لڑکا پیدا ہوگا، تو یہ جو اس کے ایڈوائزرز تھے جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا، کیونکہ بعد میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کیسے بچ گئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو حضرت ہارون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ والا سال تھا جس میں کہ بچوں کو نہیں مارتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ وہی والا سال تھا جس میں کہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس سال میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کو ختم کرے گا فرعون کو۔ اچھا، پھر قرآن شریف میں سورہ قصص کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج یا غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ القاء کر دیا تھا کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوگا تو اس میں بہت زیادہ پریشان مت ہونا، اور پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ دودھ پلاتی رہنا یعنی ان کی صحت و تندرستی صحیح رہے، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہونے لگے یا یہ کہ تمہیں احساس ہو کہ اب تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو تو پھر ان کو دریا کے حوالے کر دینا ایک ڈبے میں ڈال کے۔ تو اس سے ایک قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اس میں یہ ہے کہ put him the baby in the chest then cast it into the river، یعنی اس کو ایک باکس میں رکھ کے دریا میں بہا دینا اور دریا کو لے جانے دینا وہ جہاں لے جاتا ہے دریا، اور پھر it will be picked up by one who is enemy to me and enemy to him، پھر اس کو کوئی ایک ایسا آدمی اٹھا لے گا جو یا ان کے گھر میں چلا جائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ And I have cast love on you from myself so that you might be favorite of all and that you might be brought up under my eye۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ساری نشانیاں دے دی تھیں کہ ان چیزوں میں وہ پریشان نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک ایسے پکچر ہے، لیکن یہ دریا میں جب وہ جو باکس تھا وہ تیرتا ہوا اتفاق سے فرعون کے جو پیلس تھا اس کے گارڈن میں بالکل جا کے وہاں پہ ملا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ جو فرعون کی بیوی تھی، بی بی آسیہ، ان کی ایک میڈ تھی، ان کی کنیز تھی، وہ وہاں پہ تھی، تو اس نے وہ باکس اٹھا لیا اور بی بی آسیہ کو جا کے دکھایا، تو اس میں تو ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ تھا، لڑکا تھا، اور جو بی بی آسیہ تھی ان کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم بن عبید دیان بن الولید تھا، اور یہ جو ہیں یہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ابراہیمک ریلیجن کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو بی بی آسیہ کو یہ بچہ بہت پسند آیا اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ ہم بچہ رکھ سکتے ہیں،
کیونکہ یہ بچہ جو ہے وہ ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور اس کو جو ہے یہ ہمارے خاندان کے لیے بہت ہی برکت ثابت ہوگا. اب فرعون کو تو پتا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے تو اس میں وہ تو بالکل بھی اس سے راضی نہیں ہوا، لیکن جب اس کی بیوی نے بہت زیادہ، بی بی آسیہ نے زور دیا تو وہ بادل ناخواستہ تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہمارے لیے برکت ثابت ہو، رحمت ثابت ہو. تو بہرحال وہ اب اللہ کی یہ ساری حکمتیں ہیں. تو جب بچہ وہاں آیا تو وہ اس کو بھوک لگی تو وہ دودھ نہیں پی رہا کسی کا بھی، تو پھر انہوں نے اعلان کروا دیا پورے امپائر میں کہ بھائی جو بھی اس کو آگے دودھ پلائے گی اس کو بہت بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اب دیکھیں اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ان کی والدہ نے ڈالا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی مریم کو کہا تھا کہ تم ذرا دیکھتی رہو یہ باکس کہاں جاتا ہے. تو مریم نے دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ فرعون کے گھر میں کسی نے اٹھا لیا ہے، تو انہوں نے اپنی والدہ کو آ کے بتا بھی دیا تھا. اچھا، اب یہ جو ہے جب یہ اعلان ہوا کہ اس کو دودھ کون پلا سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ مریم نے جا کے پھر ان کو محل میں کہا. انہوں نے پہلے بتایا تو بہت ساری خواتین آئیں جنہوں نے زیادہ پیسے کی خاطر اور کہ محل کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھیں گے اس خاطر انہوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح سے ان کو یہ جاب مل جائے، تو بہرحال ان کو نہیں ملی. تو قرآن شریف میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ remember when your sister was going to the family of Pharaoh and was saying, shall I lead you to one who nurses him? Thus we brought you back to your mother so that her eyes might have comfort and she might not grieve, and you had killed a person. Then we brought you out of the trouble and we tested you with a great ordeal. Then you lived a number of years amidst the people of Madian. After all this, you came, O Musa, to a destined point of time. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بتا رہا ہے کہ جیسے تمہیں یاد کرو کہ جب ہم نے یہ سارے ظاہر بات ہے پورا قرآن شریف تو ایڈریس کیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری سٹوریز بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، ان کے جب وہ بڑے ہونے لگے تو ان کے دل میں کیا القاء کیا، ان کی والدہ کے دل میں کیا القاء کیا، اور سارے انتظامات کیسے کیے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے، اور وہاں پہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کو بہترین کھانا پینا، بہترین ٹیک کیئر، ہر چیز ان کی بہترین کی جاتی تھی، تو ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی. تو ایک دفعہ وہ ایک روایت میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کی گود میں کھیل لیتے، اور وہ ضابط اس کی داڑھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑی اور اس کے چہرے پہ اپنا ایک ہاتھ زور سے مارا، تو فرعون کو بہت شدید غصہ آ گیا. تو اس نے کہا کہ اس کو مروا دو، اس کو اپنے نوکروں چاکروں کا کہا، لیکن بی بی آسیہ پھر آگے انہوں نے کہا نہیں تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا یہ کیا کر رہا ہے. لیکن فرعون کو تھوڑا سا کچھ ڈر خوف تھا کہ یہ اتنا عقل مند بچہ ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ان کی وائف نے ان کو پھر کر گیا، اور اس میں ہے کہ پھر فرعون نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے کہ وہ اتنا عقل مند ہے کہ نہیں. تو ان کے پاس پلیٹ میں کچھ روبیز رکھ کے لائی گئی، یاقوت اور بہت ہی چمک دمک کی چیزیں، اور ایک میں اور یا دودھ تھا، کچھ ایسی چیز تھی بہرحال جو ایسی تھی جو بچہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو. اور ایک طرف جو ہے برننگ کول تھا، یعنی کہ کوئلہ تھا. اب کوئلہ بھی بہت زیادہ دہکتا ہوا تھا تو اس کی بھی ایک روشنی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پہلے اس کی طرف بڑھا ملک اور روبیز کی طرف، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے برننگ کول کو اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت بھی آ گئی تھی. تو بہرحال تو اس سے پھر فرعون کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ ہاں یہ تو بچہ ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا چیز ہے، تو اگر یہ بہت عقل مند ہوتا تو ایسی بات نہ ہوتی. اچھا، یہ نقشہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ بھی دکھاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سفر جس طرح سے شروع ہوا تھا انشاءاللہ. اچھا، اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب بڑے ہو گئے تو ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنا آرام کر رہے تھے، وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں. تو ان کی لڑائی کے دوران ایک قبطی تھا اور قبطی ایک بنی اسرائیل کا تھا، اور ایک جو ہے فرعون کی قوم کا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون کی قوم والا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے آدمی پہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں آ کے صرف ایک سمجھے گھونسا جو ہے وہ اس کو مارا، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ اسی وقت گر کے مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو شیطان کی کوئی چال تھی، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے تو مجھے معاف کر دے. اچھا، کیا ہوا کہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ بات پھیل گئی کہ بھائی کسی نے ایک قبطی کو مار دیا ہے. تو اس کے بعد پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا کہ وہ ایک اور دو آدمی لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی تو وہی تھا بنی اسرائیل کو جو تھا، اور ایک دوسرا آدمی تھا.
تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دیکھا تو پھر بھی ان کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ پھر وہی کر رہا ہے، تو ابھی وہ اس کو مارنے کی کوشش میں ہی تھے کہ اس نے کہا کہ موسیٰ کیا مجھے بھی قتل کر دو گے جس طرح تم نے کل قتل کر دیا، اور فرعون تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ تو اسی دوران ایک اور شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ڈرایا کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، شہر سے نکل جاؤ، ورنہ فرعون کے لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ کی طرف سے ساری گائیڈنس ہوتی ہے تو وہ پھر سمجھیے کہ نکلے وہاں سے مصر سے، پھر یہ جو سینائی پیننسولا ہے وہ بھی ایجپٹ کا حصہ ہے، مصر کا حصہ ہے، وہاں پہ ہوتے ہوئے پھر وہ جو آج کل سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے مدین، وہ مدین کے علاقے میں چلے گئے، وہاں پہنچ گئے۔ بہت دنوں کا سفر تھا، بالکل بھوکے پیاسے، یہاں تک کہ وہ راستے میں پتے وغیرہ کچھ کھاتے تھے، انہیں مل جاتے تھے تو ان کے ہونٹ سوکھ گئے تھے، ان کے ہونٹ اور گرین ہو گئے تھے، لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین میں پہنچا دیا۔ اچھا، مدین میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں پہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، بہت سارے مرد کھڑے ہیں اور سائڈ میں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنی بکریاں لے کے کھڑی ہیں لیکن وہ پانی نہیں پلا پا رہی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ سارے مرد ہیں، یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں جب یہ پلا لیتے ہیں پھر ہماری باری آتی ہے تو اگر ہو سکتا ہے تو ہم بکریوں کو پانی پلا لیتے ہیں، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں اور جو ہے وہ آنکھ سے بھی نابینا ہیں، تو ان کو نظر بھی نہیں آتا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہیلپ کی اور ان کے بکریوں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد ان کے والد پر پورا واقعہ اس کا میرے خیال میں یا تو اس کی ایک سیکنڈ اگلی سلائیڈ ہے یا ہاں، تو اس کا پھر قرآن شریف میں سورہ قصص میں آیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ and when he arrived at the waters of Madian he found a large number of people watering their animals and found aloof from them 2 women keeping their animals back. He said, what is the matter with you? They said, we cannot water our animals until these shepherds take their animals back after watering them, and our father is very old man. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے so he watered their animals for them, then he turned to a shade and said, پھر انہوں نے جب پانی پلا دیا ان لڑکیوں کی بکریوں کو تو پھر ظاہر ہے وہ بیچارے بالکل یعنی کہ ہیلپ لیس تھے اس وقت، وہ ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھے اور انہوں نے ایک بہت مشہور دعا جو ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، my Lord, my Allah, I am in need of whatever good you send down to me. یعنی کہ جو بھی آپ میرے لیے خیر فرماتے ہیں میں اس کی ضرورت میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی۔ ابھی وہ سمجھیں یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکی واپس آئی بہت شرماتی ہوئی۔ Then one of the 2 women came to him walking bashfully، بہت شرماتے ہوئے۔ She said, my father is calling you، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں so that he may give you a reward for watering our animals، تاکہ وہ تمہیں انعام دے سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے والد کے پاس گئے اور پھر پوری سٹوری سنائی اپنی کہ کس طرح سے فرعون کے پاس سے وہ بھاگ کے نکلے۔ تو پھر ان کے جو ان کے والد تھے وہ ایکچولی ان کا نام تھا شعیب، اور اس میں اختلاف ہے تھوڑا، لیکن زیادہ تر علماء کرام کا، بڑے علماء کرام کا اتفاق اسی بات پہ ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ وہ مدین میں تھے اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب ان کی قوم پہ عذاب آ چکا تھا اور پھر اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ فیئر، یو ہیو اسکیپڈ فرام دا رانگ ڈوئنگ پیپل، تم پریشان مت ہو، ڈرو نہیں، تم نے اچھا کیا کہ ایک بہت ہی غلط لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگوں کے پاس سے تم ہمارے پاس آ گئے ہو۔ تو پھر ان کی ایک جو بیٹی تھی اس نے اپنے والد سے کہا کہ ڈیئر فادر، ہائر ہم، دا بیسٹ مین یو کین ہائر از سم ون ہو از اسٹرانگ اینڈ ٹرسٹ وردی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس نے یہاں سے کیسے یہ اندازہ لگایا کہ وہ اسٹرانگ بھی ہیں اور ٹرسٹ وردی بھی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو روایت میں بھی آتا ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے اور زیادہ تو اس لڑکی کو پتا تھا کہ ان کا گھر کہاں پر ہے، تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے تاکہ شیطان ان کے دل میں کوئی غلط چیز نہ ڈال سکے، تو بجائے اس کے، کیونکہ راستہ تو لڑکی کو پتا تھا تو وہ آگے آگے جاتی، تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، تم میرے پیچھے چلو اور مجھے
بتاتی جاؤ کہ رائٹ مڑنا ہے، لیفٹ مڑنا ہے، کہاں جانا ہے، تاکہ اس لحاظ سے پھر ہم وہاں پہنچ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں وہ لڑکی دیکھ رہی تھی. تو وہ اس کے بعد پھر جس انداز سے انہوں نے ان کو پانی پلایا تھا اور کوئی اجرت بھی نہیں مانگی تھی، حالانکہ اتنے پریشان حال تھے، اور جو ہے جس وقت انہوں نے پانی نکالا تھا تو ان کو ان کی طاقت کا اور ان کے اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں انہوں نے بہت آسانی سے پانی نکال کے بکریوں کو پلا دیا تھا. تو بہرحال اللہ عالم یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پھر تو اس کی بیٹی نے مشورہ دیا اپنے والد کو کہ ان کو ہائر کر لیں، کیونکہ آپ نابینا بھی ہیں اور ہمیں ضرورت بھی ہے کسی مرد کی جو یہ سارے بکریوں کو چرا سکے، بکریوں کی دیکھ بھال کر سکے and so on. تو ان کے والد نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، I wish to marry to you one of these daughters. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ان دو میں سے ایک بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ تم جو مہر دے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مہر جس طرح دیا جاتا ہے تو وہ تم مہر کے طور پہ میرے پاس 8 سال کام کرو گے اور میری بکریاں چراؤ گے اور دیکھ بھال کرو گے، اور اگر تم نے 2 سال ایکسٹرا کر دیے تو وہ تمہاری طرف سے ہے، یعنی کہ وہ ایکسٹرا ہوگا، اور میں تمہیں کسی ٹربل میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن تم مجھے انشاءاللہ پاؤ گے کہ میں بہت ہی صحیح اس پر ہوں. اچھا، اب یہ جب انہوں نے یہ آفر کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں 8 سال آپ کو کام کروں گا، لیکن جو باقی کے 2 سال ہیں وہ میرے اوپر ہیں کہ میں اگر اس کو چاہوں گا تو میں کر لوں گا، ورنہ 8 سال تو میں آپ کی پوری ٹرم فلفل کروں گا، جس کے بدلے میں. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، اور پھر بعد میں شادی کے لیے وائف بھی دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو دعا تھی، جس دعا کو آج بھی ہم لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سب کچھ دے دیا. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں 8 سال رہے، اور پھر انہوں نے اپنے طور سے پھر ان کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد پھر وہ انہوں نے 10 سال پورے مکمل کیے، کیونکہ وہ ایک اچھے انسان تھے، اور ان کا حالانکہ وعدہ یہ تھا کہ 8 سال وعدہ ہے، اس کے بعد 2 سال میرے اوپر ہے، تو انہوں نے وہ 2 سال بھی مکمل کیے. اور پھر ان کو خیال آیا کہ بھائی میرے والدہ اور میری بہن بھائی سب ایجپٹ میں ہیں، مصر میں ہیں، تو اب مجھے جا کے ان کی بھی خیر خبر لینی چاہیے. اور اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ فرعون بھول گیا ہو یا دوسری چیزیں ہو گئی ہوں، تو اس وجہ سے اب وہ اپنی بیوی کو لے کے ساتھ نکلے. اچھا، اب یہ ساتھ نکلے تو ظاہر بات ہے راستہ بہت ہی کٹھن تھا، اور دن اور رات کا سفر تھا، اور جو ہے وہ جو سینائی پیننسولا پورا ڈیزرٹ تھا. تو وہاں پہ وہ درمیان میں ایک ماؤنٹین جو طور ماؤنٹین ہے، جہاں پہ ان کو پھر ایونچولی نبوت بھی ملی، تو ان کو ایک وہاں پہ آگ سی نظر آئی، روشنی سی نظر آئی. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں یہ آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ ٹھنڈک بھی بہت ہے، تو اس آگ سے جو ہے ہم تھوڑی روشنی بھی کر لیں گے اور پھر تھوڑی گرمی بھی پہنچ جائے گی ہم لوگوں کو، اور پھر تم کھانا وغیرہ بھی پکا سکتی ہو یا بنا سکتے ہیں ہم لوگ کچھ. تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ when he saw a fire and said to his family, stay here, I have noticed a fire, perhaps I can bring you an ember from it, یعنی ایک لاگ یا لکڑی کا جلتا ہوا جو لاگ ہوتے ہیں نا اس کو، اور find some guidance by the fire. اور پھر ان کو چونکہ راستہ بھی بھول چکا تھا، تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے مل جائے اس آگ کے پاس تو وہ شاید مجھے راستہ بھی بتا دے. جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو ان کو ایک آواز آئی، فلما آتاها نودي یا موسیٰ. So when he came to it, he was called, O Musa. ایک آواز آئی انہیں، اور اللہ نے کمانڈ کی، اللہ commanded him to take his shoes off in respect. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ اب ایک تم مقدس وادی میں آ چکے ہو. It is me, your Lord. یہ میں ہوں تمہارا اللہ. So remove your shoes. You are in the sacred valley of طوا. ایک طوا ایک مقدس مقام ہے، تم اس کی ایک بہت ہی پاک اور صاف ویلی میں ہو، تو تم اپنے جوتے اتار دو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے موسیٰ علیہ السلام سے بات شروع کی. تو پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عصا ہے، اور پھر اس سے جو ہے میں بکریاں چراتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں، اور اس سے پھر میں اپنے اور بھی کام کاج لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عصا جو ہے، یہ راڈ ہے، اس کو زمین پہ پھینکو. تو وہ ایک بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے اور پلٹ کے بھاگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ رکو، ڈرو نہیں، اور جو ہے اس کو دوبارہ پکڑو. اور وہ دوبارہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو دوبارہ سے لاٹھی بن گئی، ان کا عصا بن گیا. تو یہ اصل میں ایک معجزہ دے رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو اور پھر نکالو.
تو جب انہوں نے ڈال کے نکالا تو وہ ایک بالکل شائننگ برائٹ لائٹ کی طرح شائن کر رہا تھا, پورا ہاتھ روشن ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دوبارہ اسے بغل میں ڈالو اور نکالو. جب انہوں نے یہ کیا تو وہ دوبارہ نارمل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیسیکلی 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے. تو یہ جب معجزے دیے ان کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک کمانڈ بھی دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں تمہیں 2 معجزے دے رہا ہوں, اب تم جاؤ اور فرعون کو اللہ کی دعوت دو, اللہ کی طرف دعوت دو, کیونکہ وہ بہت ظالم ہے اور اس نے پوری قوم کو سمجھو ایک کیپٹیوٹی میں رکھا ہوا ہے اور ان پہ بہت ظلم کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے ان کو, موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تو تھے, وہ ان کے دل میں پتہ چلے گا کہ اللہ ہی ہے. انہوں نے فوراً اس کے اوپر فل ٹرسٹ کیا اور پھر اللہ سے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. او مائی رب, open my heart, easy my task and remove the impediments from my speech so that they may understand what I say. یہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے, میں تو یعنی کمزور ہوں, فرعون تو بہت طاقتور ہے, وہ مجھے مار بھی سکتا ہے. تو یا اللہ تو میرے کلام میں, میرے رب اشرح لی صدری, میرے دل میں سکون اور اطمینان دے دے اور میرا دل کھول دے اس بات کے لیے اور میرے کام آسان فرما دے. اور میری جو زبان پہ گرا ہے, بعض روایت میں آتا ہے کہ جو انہوں نے بچپن میں انگارہ اپنے منہ میں رکھا تھا تو اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی. لیکن بہرحال یہ تھا کہ لکنت تو تھی, وہ اسٹٹر کرتے تھے باتیں کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا میری زبان میں تو لکنت ہے, تو یہ ساری چیزیں میری کھول دے تاکہ میں تیرا پیغام آگے فرعون کو جا کے دے سکوں. اچھا, اور پھر انہوں نے اس کو جاری رکھا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر انہوں نے جاری رکھا, اللہ سے دعا کی وجعل لی وزیرا من اہلی اینڈ میک فار می این اسسٹنٹ فرام مائی اون فیملی. یعنی میری اپنی فیملی سے میرا کوئی مددگار بنا دے. ہارون اخی, اور ہارون جو ہے میرا بھائی ہے. اشتد بہی ازری انہینس ود ہم مائی اسٹرینتھ, تو مجھے مدد فراہم فرما میرے بھائی کے ذریعے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اور اس کو میرے ٹاسک میں, یعنی کہ مجھے جو آپ نے کام دیا ہے اس میں اس کو ساتھی بنا دے. یعنی کہ ہم دونوں کا ٹاسک یہ ہو جائے گا کہ ہم جا کے فرعون کو آپ کا پیغام دیں گے. اچھا, آپ یہ دیکھیے صرف ایک اس کے لیے میرے خیال میں پرانا نقشہ جو کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا. بہرحال یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن بہرحال وہ سمجھے یہ مدین آئے تھے, یہاں پہ وہ رہتے تھے, یہاں سے وہ کراس کر کے آ کے سنائی پیننسولا میں گھومتے ہوئے یہاں آئے, مدین میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. پھر شادی کے بعد یہ واپس آئے, اب یہ دوبارہ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں راستہ بھول کے وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں پہ جبل طور ہے, جہاں پہ اب اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, میں تم دونوں کو, بلکہ ہارون علیہ السلام کو بھی میں نبوت دے دیتا ہوں, وہ بھی پیغمبر ہے, تم بھی پیغمبر ہو. اب تم جاؤ اور میرا میسج جو ہے, اللہ کا میسج فرعون تک پہنچاؤ. اچھا, اب یہ جو ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فرعون وہی تھا یا اس کا بیٹا تھا یا بھائی تھا, لیکن بہرحال یہ ایک روایت اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ہی از سن آف دا فیرو رامسیس سیکنڈ. تو اس کو پتا تو تھا کہ ایک زمانے میں, کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا, جب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت فرعون کا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو جب انہیں اڈاپٹ کر لیا تو اس کے بعد ایک بیٹا ہوا تھا جو اس وقت بہت چھوٹا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے وہاں سے. تو اس کو یاد تو تھا, تو لیکن بہرحال تو اس کو یاد تو آ گیا. اب اگر وہی فرعون تھا یا دوسرا تھا, بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے تو اب فرعون کو یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے فرعون سے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کوشچن وغیرہ اس نے پوچھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دونوں میریکلز دکھائے. انہوں نے دکھایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 میریکلز دیے تھے وہ اس کو دکھائے معجزے. اور فرعون اور اس کے جو وزیر تھے اور سارے اس کے چاہنے والے تھے, ان سب نے مل کے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا میجیشین ہے, بہت بڑا جادوگر ہے, اور یہ جو ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ بہت بڑا جادوگر ہے, اور وہ ہمارے لیے ایک امتحان بن کے آیا ہے, تم لوگ اس کے اوپر بلیو نہیں کرنا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے جگہ سے جادوگر بلائے. اب سورہ اعراف میں اس کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اب ڈائلاگ ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, او فیرو, آئی ایم اے میسنجر فرام دا لارڈ آف آل دا ورلڈ. اے فرعون,
میں اللہ کی طرف, اللہ جو ساری دنیا کا مالک ہے, میں اس کی طرف سے ایک پیامبر ہوں, ایک پیغام لے کر آیا ہوں. He said, if you have come with a sign, then bring it forth. If you are really truthful. تو اس نے کہا اگر کوئی تم نشانیاں لے کر آئے تو دکھاؤ مجھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلے عصا پھینکا جو سانپ بن گیا, پھر انہوں نے جو ہے جب اپنا ہاتھ بغل میں رکھا نکالا تو وہ ایک بالکل لیومینس بن گیا, ہاتھ بن گیا بہت ہی روشن قسم کا. تو پھر وہی جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ نہیں تم تو بہت بڑے میجیشین ہو. تو بیسیکلی ان کے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم, یعنی کہ قال الملأ یعنی کہ جو چیف تھے, اس کے سردار تھے, اس کے دوست تھے فرعون کے, انہوں نے کہا کہ فرعون سے کہا کہ this man is certainly a sorcerer of great knowledge, یہ بہت علم رکھنے والا جادوگر ہے. اچھا, اب جو ہے یہ ڈائلاگ چل رہا ہے, اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس کا ایک بہت قریبی وزیر تھا حامان. حامان کا بھی ذکر آپ لوگوں نے سنا ہوگا, قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا. تو فرعون نے حامان سے کہا, and Pharaoh said to his people, O courtiers, I do not recognize any god for you other than me. یعنی میں صرف تمہارا خدا ہوں, میں کسی دوسرے خدا کو نہیں جانتا نہ مانتا ہوں. So kindle for me, O حامان. پھر اس نے حامان سے کہا کہ میرے لیے بہت بڑا آگ کا الاؤ جلاؤ, اور جو ہے جتنی بہترین قسم کی برکس کو بیک کرو, جس طرح آپ کو پتا اس زمانے میں ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن یہ برکس کی مضبوطی کے لیے, اینٹوں کی مضبوطی کے لیے انہیں آگ میں دہکایا جاتا ہے. اینڈ بلڈ فار می اے ٹاور, اور میرے لیے ایک ایسا زبردست ٹاور بناؤ جو آسمان تک جا رہا ہو, بادلوں سے بھی اوپر تک. سو دیٹ آئی میں لک آن ٹو گاڈ آف موسیٰ, تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خود دیکھ سکوں جا کے وہ ہے کہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جھوٹے ہیں, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, لیکن میرے لیے بناؤ. تو وہ ٹاور بھی بنایا گیا اس کے لیے. خیر بہرحال یہ ڈائلاگ چلتے رہے. پھر ان سب نے جو مشورہ کیا فرعون نے اور ان کے وزراء نے, اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم پورے ایجپٹ میں, انہوں نے اعلان کروا دیا کہ جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب جادوگروں کو لایا جائے اور وہ آ کے موسیٰ کا مقابلہ کریں, کیونکہ ہمیں پتہ یہ بھی ایک جادوگر ہے. تو جادوگر, اس نے پھر جتنے بڑے بڑے جادوگر ان سب کو بلا لیا, اور پھر جو ہے وہ جادوگر آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے مقابلہ کرنے کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ڈیٹ بھی سیٹ ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے سجیسٹ کیا کہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا جس میں پورا سمجھو ایجپٹ امٹ کے آ جاتا تھا, اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام بھی چاہ رہے تھے کہ سب کے سامنے یہ ایونٹ ہو تاکہ لوگ بھی دیکھ سکیں. تو اس نے سب کو بلا بھی لیا, ایک خاص ایونٹ طے ہوئی, خاص بیسیکلی ایک اپوائنٹمنٹ سیٹ ہوا ان کا, اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور پھر ان کے ساتھ جتنے بڑے بڑے جادوگر, ایک روایت میں ہے کہ 70 کے قریب وہ بہت بڑے جادوگر تھے, ایک میں ہے کہ 1500 کے قریب تھے. لیکن باہر یہ سب جادوگر اپنے ہاتھ میں رسیاں اور ڈنڈے اور لکڑیاں سب لے کر آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کا وہ شروع ہوا. تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے جب کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی موسیٰ تم شروع کرو گے یا ہم شروع کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم شروع کرو. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سب نے ایک ساتھ مل کے, آپ سوچیں اگر 70 تھے یا 1500 تھے, 70 بھی تھے اگر, تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ رسیاں اور لکڑیاں ساری پھینکی, تو وہ سب مختلف قسم کے سانپوں میں بدل گئے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی لمبا, اور بہت ہی خطرناک قسم کے. تو سارے جتنی قوم کھڑی تھی وہ ڈر گئی, موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے, اور انہوں نے کہا اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ کیا, یہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا we revealed to Musa, throw your staff. Then of a sudden it began to swallow all that they had concocted. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جیسے ہی اپنا دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا, اور اس نے 1 منٹ میں سب کو نگل لیا. اور سارے سانپوں کو جب نگلا تو وہ جتنے وہ تھے جادوگر تھے ان کو امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. اور وہ امیڈیٹلی کنونس ہو گئے اور وہ سجدے میں گر پڑے, اور سجدے میں گر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو ہم اسے سچ مانتے ہیں, تم اللہ کے نبی ہو اور اللہ ایک ہے اور وہی سب چیزوں پہ قادر ہے اور وہی سب کا خدا ہے. تو اس کا قرآن شریف میں آیا تھا کہ the sorcerers could not but fall in prostration. تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. اب فرعون جو ہے بہت غصے میں آ گیا, تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر اس کو ایکسیپٹ کیسے کیا؟ ابھی تو وہ ہمارے سامنے اپنا شو کر رہا تھا, تم بھی شو کر رہے تھے, تو تم نے کیسے ایک دم سے سجدہ کر لیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا؟ تو میں جو ہوں تمہارے ہاتھ اور پاؤں
رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لیگ یا لیفٹ ہینڈ اور رائٹ لیگ کاٹ دوں گا میں اور تم لوگوں کو سب کو کروسیفائی کر دوں گا, پھانسی پر لٹکا دوں گا. تو اس میں قرآن شریف میں آیا ہے کہ آئی ول کٹ آف یور ہینڈس اینڈ یور لیگس فرام اپوزٹ سائڈس دین آئی ول کروسیفائی یو آل ٹوگیدر. اب جابت ہے وہ یہ سوچو کسی کو موت کی دھمکی دی اور وہ سارے کے سارے, لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, اب تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لو, اب موسیٰ نے جو ہمیں بتایا ہم موسیٰ پہ بلیو کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بچت چاہیے, ہمیں تم سے نہیں چاہیے. تو پھر مزید واقعہ یقیناً اس میں سب کو مروا دیا ہوگا یا اس میں سے کچھ بچ گئے, اللہ عالم. تو اب کیا ہوا کہ اب 100% جب اس نے ان سب کو مروا دیا یا ان کو دھمکی دی تو اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی یقیناً اسے قتل کروا دینا تھا. تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ فرعون کے اسٹیج سمجھے اس کے جو بہت ہی قریبی ایک آدمی تھا بلکہ اس کا رشتے داروں میں سے تھا, تو وہ ایک دم کھڑا ہوا اور اس نے جو کہا, پھر قرآن شریف نے سورہ غافر میں بیان کیا ہے کہ بلیونگ مین فرام فیروز, اور وہ بلیونگ اس لیے کہا کہ وہ فرعون کو تو انہوں نے نہیں بتایا تھا لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان چکے تھے دل میں اور وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. تو بلیونگ مین فرام فیروز پیپل ہو واز ہائڈنگ ہز فیتھ آرگیوڈ. تو اس آدمی نے کیا کہا, تم کیا ول یو کل اے مین اونلی فار سیئنگ مائی لارڈ از اللہ, کیا تم اس آدمی کو صرف اس لیے مار دو گے, قتل کر دو گے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا لارڈ جو ہے وہ اللہ ہے, while he has in fact come to you with clear proofs from your Lord, جبکہ وہ اتنی نشانیاں لے کر آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے. اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے لیے وہ ہے, اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا, پھر اس کو جو بھی ہونا ہوگا. بٹ لیکن اگر وہ ٹروتھفل ہے, اگر وہ سچا ہے, پھر تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. اور پھر تو انہوں نے کہا کہ دین یو ول بی افلکٹڈ وتھ سم آف واٹ ہی threatening you with, جس چیز کی وہ دھمکی دے رہا ہے وہ پھر تمہارے اوپر آ جائے گا. surely Allah does not guide whoever is a transgressor a total liar. تو اس نے اس کو کنونس کیا کہ دیکھو اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ عذاب آ گا, یہی غلط ہے, لیکن اگر وہ سچ بول رہے ہیں اور تم جھوٹ بول رہے ہو تو سوچ لو کہ جو وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم کیا کرو گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو مارو نہیں اور اس کو چھوڑ دو اور دیکھو کہ یہ اور کوئی نشانی لاتا ہے کہ نہیں لاتا. اچھا, اب سمجھیے کہ اب موسیٰ علیہ السلام وہیں پر ہیں اور فرعون نے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب فرعون کے لیے مزید نشانیاں بھیجی, مزید آزمائش, مزید پنشمنٹ. تو اس میں جو ہے قرآن شریف میں آیا ہے کہ سب سے پہلے قحط آیا, پھر ایک فلڈ آیا, پھر پلیگ آف لوکسٹ آیا, سارے پلانٹ ٹری سب ختم ہو گئے اسی چکر میں, ایک طاعون کی طرح آ گیا. اس کے بعد ڈارکنیس آئی, ایک اندھیرا آیا جس میں کہ ہاتھ کو ہاتھ سے سجائی نہیں دیتا تھا. پھر وہ لائس اینڈ ٹکس آ گئیں جن کو انہوں نے پورے باڈی میں ان کے چلی جاتی تھیں. پھر مینڈک آ گئے, فراگس ایوری ویئر, مانے ان کے کھانے میں ان کے ہر چیز میں مینڈک آ گئے. پھر آخر میں خون آیا کہ وہ جو پانی پیتے تھے, کھانا کھاتے تھے, ہر برتن میں خون. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ تھے, لیکن اب اس میں کیا ہے کہ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی نے مینشن کیا قرآن میں کہ so we sent upon them the storm of locusts and lice and frogs and blood as signs distinct from each other, yet they showed arrogance and they were a guilty people. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں ان پہ بھیجی. تو واقعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب ان کے اوپر فار ایگزامپل ڈراؤٹ آیا تو جو ہے انہوں نے بہت قحط پڑ گیا, ان کی ہر چیز مر گئی. تو اس کے بعد پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم مان گئے, اب تم جو کہو گے ہم مانیں گے, پلیز جو ہے یہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ قحط ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, وہ قحط ختم ہو گیا. اسی طرح سے پھر اس کے لیکن وہ پھر گئے, وہ اللہ کے نافرمان تھے تو وہ پھر گئے. تو انہوں نے پھر اللہ کی طرف سے ایک سیلاب آیا, چاروں طرف سے پانی, ان کے گھر, ان کے مویشی, ان کے کھیت باڑی, سب کھیتی باڑی سب پانی کے نیچے آ گیا. تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, مرنے لگے. تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی, موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے پھر فلڈ ختم کر دیا. اسی طرح سے یہ ساری آزمائشیں آتی گئیں اور جو ہے وہ توبہ کرتے رہے, لیکن جیسے ہی وہ آزمائش ختم ہوتی تھی وہ پھر بہک جاتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو نشانیاں بھیجی تھیں, پھر یہ جو شو ڈاؤن ہوا فیسٹیول میں وہ نشانیاں, پھر یہ ساری نشانیاں بھیجی, لیکن فرعون اور اس کے لوگ ابھی بھی نہیں مانے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے, اب یہ قوم جو ہے بالکل ایسٹرے ہو چکی ہے,
تو اب تم ایک کام کرو کہ اپنی قوم کو لے کر جو ہے تم رات کے وقت نکل جاؤ. اور یہ بنی اسرائیل جو تھے آپ سوچئے وہاں پہ 6 لاکھ تھے. یعنی یہ بنی اسرائیل کہاں سے آباد ہوئے تھے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, پھر ان کو ایک قافلہ لے کے مصر آ گیا تھا, تو یوسف علیہ السلام گورنمنٹ کے مین آدمی بن گئے تھے, تقریباً پوری حکومت ان کے پاس تھی. تو جب وہ وہاں سے پھر بنی اسرائیل کی قوم یہیں آباد ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹے بھی یہیں آ گئے تھے. تو وہی جو ان کے 12 بیٹے تھے انکلوڈنگ یوسف علیہ السلام, ان کی قوم سے یہ پوری بنی اسرائیل قوم بن گئی تھی جو ایجپٹ میں ہی رہ رہی تھی. اور اب تک یہ مل کے تقریباً 5-6 جنریشن میں یہ 6 لاکھ کے قریب ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ان لوگوں کو تھوڑا سا وقت اور ہوگا, میرے خیال میں 145 تو ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ وقت دیں 5-10 منٹ یا میں بھی 5-6 منٹ, تو انشاءاللہ کم از کم ایک پارٹ کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے. تو فرعون نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کے رات کو انہوں نے اعلان کروایا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سامان جو بھی لے سکتے ہو, لیکن زیادہ تر چیزیں چھوڑ دو اور بس نکلو, کیونکہ ان کے اوپر اب موسیٰ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, تو ہم یہاں سے نکل جانا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے راتوں رات جو ہے, اب اللہ کی حکمت تھی, اللہ کا کام تھا کہ سارے لوگ تیار بھی ہو گئے, اور موسیٰ کو اس وقت خبر ہوئی جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے. لیکن وہ جیسے ہی نکلے رات کا وقت تھا, فرعون کو خبر ہوئی اور اس کے لوگوں نے, تو فرعون اب تھوڑا سا اس نے کہا کہ یہ تو پیدل جا رہے ہیں, میرے پاس تو بڑے بڑے گھوڑے اور بگیاں سب موجود ہیں, میں تو 2 منٹ میں انہیں کیچ کر لوں گا, جانے تو ہم صبح نکلیں گے روشنی میں. تو وہ لیزی ہو گیا, اللہ کی طرف سے تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام لوگ نے تھوڑا سا راستہ طے کر لیا. اب یہ جو ہے صبح نکلے اور یہ دوڑتے ہوئے پہنچے. اب انہوں نے جو ہے آرمی کو سارا گیدر بھی کرنا تھا, اسے شان و شوکت کے ساتھ نکلنا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام تقریباً سمجھے ریڈ سی, اس میں بھی بہت سی روایات ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کوئی ایگزیکٹلی ذکر نہیں کیا, لیکن یہ کہ مختلف روایات ہیں کہ وہ ریڈ سی ہی تھا, یعنی کہ بحر احمر تھا, یا لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور اس کا ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا, ایک اور پانی کا بڑا حصہ تھا وہاں تھا. تو اللہ عالم, بہرحال وہ ایک پانی کا بہت بڑا سمندر تھا. وہاں پہ جب پہنچنے لگے تو پیچھے سے انہیں نظر آیا کہ فرعون کی فوج آنا شروع ہو گئی ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بالکل گیو اپ کرنے لگے. انہوں نے کہا موسیٰ تم نے پھنسوا دیا, اور جو ہے اب یہ آ گئے, ہم سب مارے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, جس اللہ نے مجھے یہاں تک کرایا وہ ابھی کوئی نہ کوئی راہ بتائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا عصا سمندر میں پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو پانی جو ہے وہ 2 طرف نکل کے کھڑا ہو گیا. پانی جو ہے بالکل پہاڑ کی طرح, یعنی کہ ایک طرف لگ رہا تھا کہ پانی کا پہاڑ ہے, دوسری طرف پانی کا پہاڑ ہے. اور جو وہ راستہ تھا 6 لاکھ لوگوں کے لیے اتنا بڑا راستہ بنا ہوگا, اور وہ خشک تھا, ڈرائی تھا, وہ پانی نہیں تھا وہاں پہ. یہ اللہ کا کتنا بڑا میریکل تھا, یہ بھی ایک نشانی تھی, یہ بھی ایک معجزہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو وہاں سے نکالا. وہ جیسے ہی دوسری سائڈ پہ فرعون پہنچ چکا تھا اس طرف, تو اس نے جب دیکھا تو پہلے تو وہ ڈرا, لیکن پھر اس نے کہا نہیں, اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی میں بھی نکل جاؤں گا. تو اس نے اپنی پوری قوم کو کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں ان کے پیچھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے نکل گئی, دوسری طرف پہنچ گئی, تو فرعون کی اس وقت تک پوری کی پوری یعنی 1.5 ملین کی فوج جو ہے وہ پانی کے, اب سمجھے, اس راستے میں تھی. تو جیسے یہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ دوبارہ سے وہ عصا مارو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا دوبارہ سمندر کی طرف, تو پانی مل گیا اور فرعون اور اس کے تمام لوگ اس میں ڈوب گئے. اچھا, فرعون جو ہے وہ یعنی اتنا زیادہ تکبر والا وہ تھا کہ, لیکن یہ کہ آخر میں جب وہ ڈوبنے لگا, اب اس کے سارے لوگ ڈوب گئے, اسے پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. تو اس نے جو ہے وہ ڈوبتے وقت بھی کہا کہ بالکل جب اس کی گردن جب باہر آئی تو اس نے کہا, اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں موسیٰ کے اللہ کو مانتا ہوں اور میں تمام دوسرے خداؤں کو اور اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتا ہوں, اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اب سے کہا کہ اب اٹس ٹو لیٹ. اور جو ہے پھر وہ قرآن میں آتا ہے کہ then we subjected them to retribution and drowned them in the sea because they rejected our signs and we were neglectful of them. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیگلیکٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں نیگلیکٹ کی. اگر آپ سوچیں تو اتنی زیادہ کسی قوم کو مہلت نہیں دی گئی جتنا یہ فرعون کی قوم کو مہلت دی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور اس کی بات نہیں سنی, اور جو ہے وہ غرق ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا, قرآن میں ہی ہے, کہ پھر ہم فرعون کی باڈی کو محفوظ کر لیں گے تاکہ وہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک
نشانی بن سکے. اور یہ دیکھیے کہ آج بھی جو ہے ایجپٹ میں جو ہے فرعون کی ممی موجود ہے, اور سورہ یونس میں جو یہ آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی باڈی محفوظ کر دیں گے. سبحان اللہ. اب جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے ہم لوگ ٹیکنالوجیکلی اور دوسرے ایرا میں داخل ہو رہے ہیں, اور جیسے جیسے جو ہے آرکیولوجسٹ اور ساری زمینوں سے چیزیں نکال کے اب بتا رہے ہیں, تو ہمیں ساری اللہ کی وہ ساری نشانیاں ہمیں اب دوبارہ سے مل رہی ہیں. اور آپ سوچیے ذرا, تھوڑا سوچنے کا مقام ہے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے تو پیغمبر بھیجتا تھا, لیکن اب کم از کم اس طرح کی نشانیاں بھیج کے کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی واپس آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. اس طرح فرعون کو نشانیاں بھیجی, اور ہم تو اللہ کا شکر ہے فرعون نہیں ہے, لیکن اگر ہم اللہ کے میسج کو نہیں مانتے تو ہمارا حال اللہ نہ کرے فرعون اور اس کی قوم سے بدتر ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سارے میسیجز قیامت تک کے لیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ تمام کہانیوں میں بہت بڑے بڑے میسیج ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان میسیج کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکیں انشاءاللہ. تو قرآن میں ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ And recall when we parted the sea for you and saved you and drowned the people of Pharaoh while you were looking on. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اچھا, اب یہ دیکھیے اب کیا سلسلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی, جس طرح آپ سوچیں کہ یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی دریا نیل کے قریب کہیں, پھر وہ یہاں سے نکلے, پھر ان کو جب انہوں نے اس آدمی کو مارا تو وہ یہاں سے گئے, پھر وہ یہاں آ کے مدین آ گئے, مدین میں ان کی شادی ہوئی, مدین میں رہے 10 سال, پھر یہاں سے ان کو اپنے وطن کی یاد ستائی, اب یہ وہاں سے واپس نکلے, اب یہاں جا رہے ہیں, دوبارہ سینائی پیننسولا میں داخل ہوئے, اب وہ تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا. تو یہاں پہ اب انہیں اللہ تعالیٰ نے روشنی دکھائی, اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے فرعون کی طرف بھیجنے کے لیے میسیج دیا, میریکلز دیے, اب وہ واپس یہاں پر آئے, اب وہ یہاں پہ آ کے اس میں فرعون کو دعوت دی. فرعون جو ہے اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً یہ میمفس کے مقام پہ تھا, اس کا تخت تھا جس وقت, تو انہوں نے سب کچھ اس کو دیا, وہ نہیں مانا. پھر وہ اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو لے کے یہاں سے نکلے, اور یہاں پہ جو نقشے میں دکھایا ہے یہ بیسیکلی آپ سمجھیے کہ یہ نہر سوئز بھی کہلاتی ہے یہ, لیکن یہ سوئز کا بہت بڑا کینال ہے جسے کہتے ہیں. تو بعض مفسروں کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کراس کیا تھا, لیکن بعض کا ہے کہ انہوں نے بحر عرب, گلف آف سوئز, ایکچولی گلف یہاں سے کراس کیا تھا, اللہ عالم. تو بہرحال پھر وہ یہاں سے نکلے سمجھیے, دوبارہ یہاں پر آئے, اور پھر یہاں سے پھر انہوں نے جو بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ, پھر وہ بنی اسرائیل کی قوم نے ان کے ساتھ کتنی نافرمانیاں کی, لیکن ان کو لے کے اسی ایریے میں گھومتے رہے, اور انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں پرومس لینڈ کی طرف لے جا رہا ہے, یہاں کے جہاد کرو. ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اس سینائی پیننسولا میں اب ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. میری پروگرام تو تھا کہ آگے کافی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, تو انشاءاللہ یہ پرابلی اگلے حصے میں کور کریں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر سوال جواب کا سیشن ابھی شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.